اور اس وقت مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی ہیں، آپ کو سنوا دیں۔ ضابطے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک چیز میں جو اور بتانا چاہتی ہوں کہ ایک اینٹی ریگنگ سیل قائم کر دیا گیا ہے سینٹرل سیکریٹریٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایک غیر جانبدار، شفاف، منصفانہ، آزاد الیکشن ہو، جو فیئر اینڈ فری الیکشن کا ذمہ داری الیکشن کمیشن اور نگران حکومت پر آتی ہے، وہ اس کے ضابطے پوری طرح مکمل طور پر فالو کیے جائیں اور کسی طرح بھی کسی دھونس، دھمکی، کسی ایسے ہراسمنٹ اور کے طریقے سے جو الیکشن ہے اس میں مداخلت نہ کی جائے۔ اور اگر اس قسم کی خبر یا اس قسم کی کوئی بھی کسی کو محسوس ہوتا ہے، ہمارے مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں، ہمارے جو کارکن ہیں اور بھی اگر پارٹیز کے کارکن امیدوار یہ فیسلٹی استعمال کرنا چاہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی اویلیبل ہے۔ ایک UAN نمبر جو ہے اس کی تشکیل کے لیے کہہ دیا گیا ہے، جو اناؤنس کر دیا جائے گا، اور اس میں لائرز بھی ہیں اور اس میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کے اندر ان کی ریگنگ سیل کے اندر، اور اس کا بھی جو ضابطہ ہے، اس کا بھی جو کوڈ ہے اور کیا طریقہ ہے، اس کا میں انشاءاللہ جلد ہی اعلان کروں گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو فری اینڈ فیئر چانس دیا جائے الیکشن میں جانے کا، اور جو تاریخ میں ہوتا رہا ہے اس سے اس طرح کا یہ طریقہ استعمال نہ کیا جائے، بلکہ ایک آزاد سوچ کے ساتھ ایک ووٹر کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے۔ اور آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ کل کا جو 9 بجے کا صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب کیونکہ اس پورے استقبال کو خود چیئر کر رہے ہیں، اس کی خود انہوں نے کمیٹیز بھی تشکیل دی ہیں، کل اس کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ہم ایک پریس ریلیز ایشو کریں گے اور شہباز صاحب بھی میسج دیں گے کہ پورا جو استقبال ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور اپنے کارکنوں سے بات بھی کریں گے۔ لیکن مختصراً پورے پاکستان میں جیسے میں نے کہا کہ استقبال ہوگا، تمام پروونسز کے اندر ہوگا، تمام پروونشل ہیڈز کی ذمہ داری لگ چکی ہے، اور یہ تاریخی فیصلہ وطن واپسی کا، کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ جس چیز کی پاکستان کی عوام کو ضرورت تھی اس میں بھی کبھی محمد نواز شریف صاحب نے مایوس نہیں کیا، اور اس وقت جس بہادری کی ضرورت تھی، جس جرت کی ضرورت تھی، اس میں بھی محمد نواز شریف پاکستان کی عوام کو، پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹرز کو اور ان تمام ڈیموکریٹک فورسز کو مایوس نہیں کریں گے جو توقع محمد نواز شریف صاحب سے ہر پاکستانی نے لگائی ہوئی ہے۔ اس میں آپ ایک نظریے اور ایک کاز جو ہے اس کے اوپر فوکس کریں، کیونکہ محمد نواز شریف صاحب اب اپنی ذات سے بالا تر ہو کر اپنی ذات کی ذاتی ذمہ داریوں کو پس پش ڈال کر ایک قومی فریضہ ادا کرنے آ رہے ہیں۔ اس میں تمام پاکستانی اپنا حصہ ڈالیں، اور انشاءاللہ ہم محمد نواز شریف صاحب کا جو متنازع فیصلہ نیب کورٹ کی طرف سے آیا ہے، جس کے اندر انہوں نے خود ان کے صادق اور امین ہونے پر مہر لگائی ہے، اور وہ فیصلہ، وہ جرم جو محمد نواز شریف صاحب پہ ثابت نہیں ہوا، اس سے ان کو نیب کی عدالت نے بری کیا ہے، اس کی معاونت کرنے پہ مریم نواز شریف صاحبہ کو جو سزا دی گئی ہے اس کے ساتھ سولیڈیرٹی اس کے خلاف دکھانے کے لیے، یکجہتی دکھانے کے لیے، اور اپنے قائد کا استقبال کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں، اور ایک پرامن احتجاج، پرامن جو یکجہتی ہے، استقبال ہے، اس پہ ہمارے کارکن فوکس کریں۔ کوئی ایسا حربہ، کوئی ایسا ریزن نہ دیں اپنے مخالفین کو کہ جو 25 جولائی کا ہمارا ایک ایسا دن ہے جس میں آپ لوگوں نے اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے، اس میں کوئی ریزن اور ہمارے مخالفین کو کوئی بھی ریزن نہ ملے کہ وہ اس سے فرار حاصل کر سکیں۔ آپ سب کا بہت پی ٹی آئی کی جانب سے پیمرا اور سپریم کورٹ میں بھی درخواست کی تیاری کی جا رہی ہے، کیا اگر کوریج نہیں ہوگی تو آپ کا احتجاج یا استقبال ہوگا؟ اچھا میڈم یہ بتائیں، دیکھیں اب کوریج جو ہے وہ الیکٹرانک جو ہے اس میں جو ضابطہ ہے یا جو بھی طریقہ ہے وہ پیمرا میں درج ہے، اور اس کے علاوہ جتنی کوریج ہے وہ آپ لوگوں کا قانونی حق ہے، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک پلیٹ فارم موجود ہے، اور یہ کوریج تو جب پاکستان کی عوام نکلے گی انشاءاللہ اپنے قائد کا استقبال کرنے،
تو جو آج کل کوریج یہ ہے، اور کوریج انشاءاللہ آپ لوگ بھی کریں گے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اب ایک نظریہ اور ووٹ کو عزت دو، عوام کی بالادستی کا جو ایک نظریہ ہے اس کا ساتھ دینے کی بات ہے، اور یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے ہم سب کے لیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی اپرچونٹی نہیں آئی، اور انشاءاللہ جو اپرچونٹی ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ مریم اورنگزیب اس وقت میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہی ہیں، پریس کانفرنس سے کرتے ہوئے انہوں نے بات کی اور کہا پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔